السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کے حوالے سے اہم خبر شیئر کرتا چلوں کہ پی ٹی آئی ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کے خلاف سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے۔ مرحلے وار منظوری کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے کیس لے کر گئی تھی پی ٹی آئی، وہاں پر درخواست دائر کی گئی تھی، پٹیشن کی گئی تھی، لیکن 5-6 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو واپس کر دیا، پٹیشن ان کی خارج کر دی، اور جو مرحلے وار منظوری ہو رہی ہے، یعنی 11 ممبران کے استعفے منظور کیے تھے راجہ پرویز اشرف نے، اسپیکر قومی اسمبلی نے، اس کو چیلنج کیا ہے کہ 11 ممبران کے کیوں کیے گئے ہیں، یا تو سب کے کیے جائیں 123 ممبران کے، یا پھر کسی کا استعفیٰ منظور نہ ہو۔ تو یہ مرحلے وار منظوری ہمیں قبول نہیں ہے، یہ درخواست تھی، لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی درخواست خارج کر دی تھی، اطہر من اللہ نے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پارلیمان کا معاملہ ہے، پارلیمنٹ کا، اور ہم پارلیمنٹ کی کارروائی میں مداخلت نہیں کریں گے، یہ طے ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اسپیکر کا ثوابدید ہے، اسپیکر کا اختیار ہے، اسپیکر قومی اسمبلی کا، کہ وہ استعفیٰ منظور کریں اور تسلی کریں۔ جن جن ممبران کے بارے میں انہوں نے تسلی کی ہوگی، یقیناً ان کے استعفے منظور کیے ہوں گے۔ تو اسی لیے، اور فرداً پیش ہونا ہے اسپیکر کے سامنے۔ اگر اسپیکر نے ان ممبران کے 11 ممبران کے استعفے منظور کیے ہیں، تو اب باقی ممبران کے استعفے منظور کرانے ہیں یا ان کے بھی کینسل کرانے ہیں، تو آپ اسپیکر کے ساتھ رجوع کریں۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہدایات کی تھی پی ٹی آئی کو، لیکن پی ٹی آئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو ہی لے کر سپریم کورٹ آج پہنچ گئی ہے۔ فیصل چودھری ایڈوکیٹ کے ذریعے اسد عمر نے درخواست دائر کی ہے، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو بھی کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے، اور اسپیکر کا جو منظوری کا عمل ہے مرحلے وار استعفوں کی، اس کو بھی کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے، درخواست کی گئی ہے، سپریم کورٹ کے ساتھ رجوع کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جی دیکھیں، جو طے شدہ اصول ہیں یا جو قانون ہے، رولز ہیں، اس کے یہ خلاف ہے کہ وہ مرحلے وار منظور کریں۔ میرا نہیں خیال کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ سے بھی ان کو کچھ ملنا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں آلریڈی جو ڈپٹی اسپیکر تھے قاسم سوری، ان کی رولنگ جو تھی وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہ کرانے سے متعلق، اور جو بھی عمران خان نے اسمبلی توڑی اور جو بھی اقدامات انہوں نے کیے تھے، وہ سارے کے سارے سپریم کورٹ پہلے ہی کالعدم قرار دے چکی ہے، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کالعدم قرار دے چکی ہے۔ تو اسی رولنگ کے وقت ڈپٹی اسپیکر نے ان ممبران کے استعفے کی منظوری کا اعلان کیا تھا، جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے چکی ہے 4-5 دن پہلے اپنے فیصلے میں، کہ قاسم سوری نے جو منظور کیے تھے تمام ممبران کے استعفے 123 ممبران کے، یہ غیر آئینی تھے، غیر قانونی تھے، اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اور جو اسپیکر راجہ پرویز اشرف کر رہے ہیں اس کو ہم برقرار رکھیں گے، اور آپ رجوع کریں اسپیکر کے ساتھ۔ تو جب قاسم سوری کی باقی رولنگ اور عمران خان کے اقدامات اس وقت کے، یا ووٹنگ نہ کرانا رولنگ کے تحت، وہ سب کچھ کالعدم قرار دے چکی ہے آلریڈی سپریم کورٹ، تو اب باقی کیا رہ جاتا ہے؟ تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی پھر فیصلہ ہو کالعدم قرار دینے کا، قاسم سوری کی رولنگ ان استعفوں کی منظوری سے متعلق وہ کالعدم قرار دی جا چکی ہے۔ تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد، اور سپریم کورٹ کا پہلے کا فیصلہ، اس کے بعد سپریم کورٹ سے پھر رجوع کیا گیا ہے کہ جی قاسم سوری کی جو منظوری کا استعفوں کی جو نوٹیفیکیشن ہے یا آرڈر ہے، وہ برقرار رکھا جائے، یا اور یہ بھی موقف دیا جا رہا ہے۔ تو اب راجہ پرویز اشرف نے کیا کیا تھا، جیسے ہی اسپیکر بنے تو انہوں نے قاسم سوری کی جو ڈپٹی اسپیکر کی استعفوں کی منظوری کا جو حکم تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا، اور کہا کہ جی میں رولنگ دیتا ہوں۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ قاسم سوری سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی جو استعفے منظور کر کے گئے ہیں جن ممبران کے، یہ استعفے منظور تصور نہ کیے جائیں اور ان کو ڈی کوڈ کیا جائے، ان کا میں دوبارہ جائزہ لوں گا۔ یہ اسپیکر کی رولنگ کا معاملہ ہوتا ہے، اس کو پارلیمنٹ میں
اس کو اسمبلیوں میں عدالتوں میں بھی چیلنج نہیں پہلے کیا جاتا تھا، لیکن اب کیونکہ قاسم سوری کی رولنگ ڈپٹی اسپیکر کی وہ چیلنج ہو چکی تھی، سپریم کورٹ نے خود سو موٹو لیا تھا اور اس کے بارے میں فیصلہ آ چکا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو کالعدم قرار دے چکی ہے، غیر آئینی قرار دے چکی ہے، اور سپریم کورٹ قاسم سوری کی رولنگ کو غیر قانونی غیر آئینی قرار دے چکی ہے، کالعدم قرار دے چکی ہے۔ تو اس کے بعد یہ ایک راستہ کھل گیا ہے پارلیمان کی کارروائی عدالتوں میں جانے کا، لے کر جانے کا، لیکن یہ کسی نے چیلنج نہیں کیا تھا، یہ عدالت نے، سپریم کورٹ نے، عدالت عظمیٰ نے خود سو موٹو لیا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں، سپریم کورٹ میں تو چلی گئی ہے پی ٹی آئی، ان کو کیا ملتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو ان کو مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ملا، پانی پھر گیا ان کی امیدوں پر۔ اب سپریم کورٹ کے حوالے سے بہت سارے لوگ، ایک تاثر جو مارکیٹ میں ہے، جو گیا تھا، جو آرٹیکل 63A کی جو ڈیفینیشن کی تھی، یا پنجاب کے جو یہ جو ممبران کے معاملہ تھا، تو ان کے بارے میں سپریم کورٹ کا الگ الگ فیصلے آئے تھے، کنٹراڈکٹ فیصلے آئے تھے کہ مریم نواز نے اس پہ تنقید کی تھی کہ جی غلطی کی سپریم کورٹ نے پہلے، تو وہ بھی لاڈلے کے حق میں اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور اس غلطی کو درست کیا تو وہ بھی لاڈلے کے حق میں اور اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے، عمران خان کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ تو یہ کیسا فیصلہ ہے؟ تو اس پر بڑی تنقید بھی، سوشل میڈیا پہ بھی تنقید ہوتی رہی، سیاسی جماعتوں میں بھی تنقید ہوتی رہی ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر۔ تو سپریم کورٹ کو کے کچھ مخصوص ججز کو پارٹی سمجھا جا رہا ہے، جانبدار سمجھا جا رہا ہوتا ہے، اور عمران خان کے حق میں سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ تاثر بھی ہے مارکیٹ میں، لیکن دیکھتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ کا اپنا بھی ایک فیصلہ ہے۔ قاسم سوری کی ووٹنگ نہ کرانے سے متعلق جو رولنگ تھی اس کو کالعدم قرار دینے کا، اور پھر انہی استعفوں سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جس طرح میں نے بتایا کہ قاسم سوری کی جو حکم ہے وہ کالعدم قرار دیا جا چکا ہے۔ تو راجہ پرویز اشرف نے اب یہ جو فیصلہ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ جی یہ ڈی کوڈ کریں اور میرے سامنے لائے جائیں، تو ان کے سامنے لائے گئے تھے۔ اعتراض ان پر استعفوں پر یہ ہے، جو پی ٹی آئی نے 123 استعفے دیے ہیں، ان پر اعتراض بنیادی یہ ہے کہ ویسے اصولی طور پر استعفیٰ ہاتھ سے لکھنا چاہیے، ہر ممبر کو اپنے ہاتھ سے لکھنا چاہیے اور اس پر دستخط بھی کرنی چاہیے، لیکن یہ ہاتھ سے لکھے ہوئے نہیں ہے۔ اور جو عبارت ہے، عبارت جو ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی جس فارمیٹ میں جو فارمیٹ بنایا گیا ہے، جو اسکرپٹ بنایا گیا ہے، تیار کیا گیا ہے، جو ریزنز بتائے گئے ہیں، وہ سب کے سب ممبران کے ایک ہی ہے، یعنی کمپیوٹر پہ لکھا گیا ہے استعفیٰ، اور ان کا فارمیٹ ایک ہی ہے، فاؤنٹ ایک ہی ہے، اور جو ریزن ہے وہ بھی ایک ہی ہے، مواد، اسکرپٹ، سارا کچھ ایک ہی ہے، ایک ہی استعفیٰ ہے، اور اس میں صرف حلقے کی جگہ پر خانہ خالی چھوڑا گیا ہے، اور نام کی جگہ پر خانہ جو ہے دستخط کی جگہ پر وہ خالی چھوڑا گیا ہے کہ بھئی حلقے کا نام لکھیں اور رکن قومی اسمبلی کا نام لکھیں اور دستخط کریں۔ تو اس وجہ سے بھی مشکوک سمجھے جا رہے تھے۔ تو راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ میں فیصلہ کروں گا فرداً اصولاً یہ ہونا چاہیے قانوناً کہ ہر ممبر کو اسپیکر کے سامنے اکیلے جا کر بتانا چاہیے کہ سر میں نے یہ استعفیٰ دیا ہے، اور یہ کسی کے زور زبردستی میں نہیں دیا، کسی کا دباؤ نہیں تھا، میں نے اپنی مرضی سے، رضا خوشی سے استعفیٰ دیا ہے، تو لہٰذا آپ میرا استعفیٰ منظور کریں۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے بعد استعفیٰ منظور ہوتی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی اس طرح نہیں کرنے کے لیے تیار۔ پی ٹی آئی کو یہ پتہ ہے، عمران خان کو بھی یہ پتہ ہے کہ ایک رکن کو ہم بھیجیں گے تو وہ مکر سکتے ہیں، اسپیکر کے سامنے یہ بیان دے سکتے ہیں کہ جی ہم سے زبردستی استعفیٰ دلوایا گیا ہے، ہم نے رضا خوشی سے نہیں دیا، لہٰذا بہت سارے لوگوں کے استعفے منظور نہیں ہوں گے یا مکر جائیں گے، تو یہ پارٹی میں ایک بغاوت پیدا ہوگی۔ اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ جی اگر پیش ہونا ہے تو سب اکٹھے پیش ہوں گے۔ یہ پہلے بھی یہی موقف انہوں نے اپنایا تھا۔ تو
انہوں نے کیا کیا ہے، حکومت نے 11 ممبران کے استعفے منظور کیے ہیں، اور 11 ممبران کا استعفیٰ اس لیے میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں بتایا تھا، اس لیے منظور کیا ہے کیونکہ ان کو 11 ارکان مائنس کرنے تھے۔ انہوں نے اپنا حساب کتاب، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا حساب کتاب رکھنا تھا حکومت نے 11 ممبران کو، اسی لیے کیونکہ 12 ممبران میں، اپنے حکومتی ممبران میں ان کو خدشہ تھا کہ کسی بھی وقت وہ پارٹی حکومت چھوڑ سکتے ہیں اور حکومت دھڑام سے گر سکتی ہے، یعنی 7 MQM کے اور 5 BAP کے، ان میں ان کو شک تھا۔ کاف لیگ میں شک نہیں ہے، ان میں 12 ممبران میں 7 MQM کے، 5 BAP کے، یہ 12 بن جاتے ہیں۔ تو ان 12 کی جگہ پہ انہوں نے PTI کے 12 کم کرنے تھے، تاکہ اگر یہ 12 چھوڑ بھی جائیں MQM اور BAP کے ارکان ہمیں حکومت کو، تو حکومت کی صحت پہ کوئی اثر نہ پڑے، اور اسی لیے 11 PTI کے ممبران کے استعفے منظور کر لیے گئے، اور 12واں پہلے ہی منظور تھا زین قریشی کا، شاہ محمود قریشی کے بیٹے کا، تو 12 PTI کے مائنس کیے، اس لیے تاکہ اگر یہ 12 چھوڑ جائیں حکومت کو MQM اور BAP والے، تو پھر بھی حکومت کی صحت پہ کوئی فرق نہ پڑے، وزارت عظمیٰ بھی نہ جائے اور حکومت بھی چلتی رہے۔ تو حکومت نے یہ کیلکولیشن کر کے فی الحال پہلے مرحلے میں 11 ممبران کے استعفے منظور کیے تھے، ان میں سے ابھی جو ریسنٹلی الیکشن کمیشن نے 9 ارکان کے حلقوں پر انتخابات کا شیڈول بھی جاری کیا تھا، اور 9 پہ ہی عمران خان خود لڑ رہے تھے، تو اس پہ بھی ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ جی آلریڈی وہ MNA ہیں، اگر عمران خان ان کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا تو وہ MNA ہے، تو وہ موجودہ سٹنگ MNA پھر نئے انتخابات کیسے لڑ سکتا ہے MNA شپ کا؟ لیکن اس میں آئین اور قانون جو ہے وہ خاموش ہے، اسی لیے وہ لڑ سکتا ہے۔ تو اس پہ بھی حکومت سوچ رہی ہے کہ قانون سازی ہونی چاہیے، تاکہ جو موجودہ MNA ہو، جب تک وہ استعفیٰ نہیں دیتا یا منظور نہیں ہوتا، تب تک وہ دوبارہ الیکشن نہ لڑ سکے۔ تو لیکن بہرحال وہ ابھی تو مؤخر ہو گیا ہے، اب دوبارہ الیکشن کمیشن اس پہ فیصلہ کرے گا، لیکن فی الحال ان کے ممبران کے استعفے 11 کے وہ منظور ہیں، اور اس کے خلاف الیکشن کمیشن جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ لے کر سپریم کورٹ PTI چلی گئی ہے اور اس کو چیلنج کر دیا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔